کافی گہری ہو چکی تھی۔ پورے گاؤں میں رات کی سیاہی پھیلی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ گاؤں کے لوگ یقیناً آدھی نیند کے مزے بھی لے چکے ہوں گے، کیونکہ گاؤں کے ماحول کے مطابق لوگ سرے شام ہی کھانا کھا کر سو جاتے تھے۔ تبھی پورے گاؤں میں خاموشی اور سکوت چھایا ہوا تھا۔ کبھی کبھی آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی اور پھر سے وہی محیب سناٹا۔ البتہ حویلی کے مرکزی دروازے پر اور اندر بھی مدھم سی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تبھی ماحول میں ہلکی سی گردش کے ساتھ نوابزادہ فاہد بلوچ کی سیاہ شیشوں والی مرسڈیز بہت آہستگی سے حویلی کے مرکزی دروازے کے سامنے آن رکی۔ وہ اپنے آنے سے پہلے ہی خاور کو اطلاع دے چکا تھا کہ اس کی یہاں موجودگی کو حویلی میں ہر ایک سے راز رکھا جائے، اور نہایت خاموشی کے ساتھ خاور نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حویلی کا مرکزی دروازہ کھول دیا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس بھی آف تھیں اور آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی گاڑی پورچ میں جا رکی۔ خاور، جو کہ حویلی کا ایک عام سا ملازم تھا اور حویلی والوں کے حکم کا غلام تھا، وہ کیسے نوابزادہ کی کسی بات کو ٹال سکتا تھا؟ اسی لیے خاموشی سے مرکزی دروازہ بند کر کے وہ ایک طرف ہو گیا۔ فاہد بلوچ نے خاور کو وہاں سے ہٹتا دیکھا تو آگے بڑھ کر گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور وہاں سے جینز اور ٹاپ میں ملبوس خوبصورت سی لڑکی برآمد ہوئی۔ گاڑی کو لاک کر کے فاہد بلوچ نے قرۃ العین کی جانب محبت پاش نظروں سے دیکھا اور پھر سر کو ختم کرتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے حویلی کے اندر چلنے کو کہا۔ حویلی میں موجود تمام لوگ عشاء کی نماز کے بعد فوراً ہی سو جایا کرتے تھے، لہٰذا پوری حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور حویلی کے کسی بھی فرد کے جاگے ہونے کی امید نہ تھی۔ پھر بھی احتیاطاً فاہد بلوچ قرۃ العین کو لیے سیدھا دوسری منزل پر پہنچا اور اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے فاہد بلوچ ایک بار پھر سے مسرور سی مسکراہٹ کے ساتھ پلٹا تھا اور قرۃ العین کو فرتے جذبات سے اپنے سینے سے لگا کر بولا، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا قرۃ العین کہ تم آج یہاں میری حویلی اور میرے کمرے کو رونق بخشنے آئی ہو۔ یہاں کے گھٹن زدہ ماحول میں مجھے تم کسی روشنی کی مانند لگ رہی ہو۔ صرف تمہاری وجہ سے میری آج کی رات بہت حسین اور یادگار بننے والی ہے۔ آج سے پہلے مجھے اپنی حویلی اور یہ کمرہ کبھی اتنا پسند نہیں آیا تھا، مگر آج تو سب نیا نیا اور بہت دل لبھانے والا لگ رہا ہے۔ فاہد بلوچ نے جذبات سے بولتے ہوئے قرۃ العین تک اپنی شدتوں کی حدت پہنچانے کی کوشش کی، جبکہ قرۃ العین طائرانہ نظر اس کے کمرے پر ڈالتے ہوئے شدید حیرت اور بے یقینی کا شکار تھی۔ اس کمرے کی ایک ایک چیز سے نفاست و امارت ٹپک رہی تھی۔ قرۃ العین سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یونیورسٹی میں بالکل عام سا دکھنے والا فاہد بلوچ اتنی بڑی حویلی کا چشم و چراغ ہے، اور نہ کبھی جانا تھا کہ کسی گاؤں میں بھی ایسے عالی شان محل جیسے گھر دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ یہ حویلی شہر کی کوٹھیوں سے بھی زیادہ پرشکوہ اور حسین ترین عمارت تھی۔ ہر دیوار اور ایک ایک چیز سے پیسے کی فراوانی جھلک رہی تھی۔ حویلی سے معروف ہوتے ہوئے آج قرۃ العین کو فاہد بلوچ اور بھی حسین لگنے لگا تھا۔ اس نے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ سجائی اور ادائیں دکھاتے ہوئے بڑے لاڈ سے اپنی باہیں فاہد بلوچ کے گردن کے گرد حائل کرتے ہوئے قرۃ العین بولی، چلو نا فاہد، بالکنی میں چلتے ہیں۔ تم نے مجھے یہاں آنے سے پہلے اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ میں جلدی میں بس ایک نظر ہی گارڈن اور لان کو دیکھ پائی ہوں۔ بالکنی سے مجھے لان کا نظارہ دیکھنا ہے۔ تم جانتے ہو مجھے گھر کا سب سے خوبصورت حصہ صرف لان ہی لگتا ہے، وہ بھی بے حد وسیع و عریض، اور ایک نظر دیکھنے سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہاری حویلی کا یہ لان میری سوچ اور پسند کے عین مطابق ہوگا۔ قرۃ العین فہد کو بالکنی میں چلنے کے لیے اصرار کرنے لگی۔ نہیں قرۃ العین، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ تم جانتی ہو اس حویلی کے قاعدے قانون الگ ہیں، اور میں اس حویلی کا چشم و چراغ ہوں۔ وہ شہر ہے جہاں پر اس طرح کے معاملے میں صرف لڑکی سے ہی باز پرس کی جاتی ہے۔ اگر اس حویلی کے کسی بھی مکین نے مجھے اس طرح ایک بالکل غیر اور انجان لڑکی کے ساتھ رات کے اس پہر دیکھ لیا تو مجھ سے سختی سے جواب طلبی کی جائے گی، اور پھر ہمارے بڑے بزرگ مجھ پر دباؤ ڈالیں گے کہ میں یہاں کی کسی جاہل اور پینڈو سی لڑکی کے ساتھ ان کی خواہش کے مطابق نکاح کر لوں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم اسی کمرے میں رکیں۔ بے شک ابھی سب گہری نیند سو رہے ہیں،
مگر کسی کی بھی آنکھ کھل سکتی ہے. میں خود کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. فہد نے اپنے انکار کی وجہ پیش کی، مگر قرۃ العین اس وقت وسیع و عریض لان کو دیکھنے کے لیے بے حد پرجوش تھی. وہ قبائلی علاقہ جات کے روایات و طور طریقوں کے بارے میں بالکل ناواقف تھی، اور اس وقت مارے جوش کے فہد کی کوئی بھی بات سمجھنے سے قاصر تھی. اس کی نظر میں یہ بہت معمولی سی بات تھی، اس لیے اپنی ضدی انداز میں بولی، او کم آن، تم خود دیکھ تو چکے ہو کہ سب لوگ سوئے ہوئے ہیں. مجھے بس ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں کھڑے ہو کر لان کا نظارہ دیکھنا، وہ بھی تمہارے ساتھ. کچھ ہی دیر کی تو بات ہے، میں کون سا ساری رات رکنے کا کہہ رہی ہوں. اس نے کچھ اس ادا سے فہد بلوچ کو منایا کہ فہد بلوچ نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور اس کو لیے بالکونی میں چلا آیا، جہاں پر ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ لان میں موجود خوش رنگ پھولوں کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی. لان میں پیلے رنگ کے مدھم سے بلب رات کی مناسبت سے چلائے گئے تھے. ہلکا سا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا، جس میں لان کا نظارہ اور بھی حسین دکھ رہا تھا. قرۃ العین کو اتنا خوش دیکھ کر فہد بلوچ بھی سب کچھ بھول بھال کر اس کی کمر میں بازو حائل کیے لان میں موجود بیش قیمتی پھولوں اور پودوں کے بارے میں مختصر قرۃ العین کو بتانے لگا، جبکہ داہنی سائڈ پر موجود لان میں ٹہلتی حیا بلوچ کو یہ نظارہ دیکھ کر بے تحاشا حیرت اور شدید جلن کا احساس ہوا تھا. نوابزادہ فہد بلوچ کے پہلو میں کھڑی خوبصورت سی وہ حسینہ، جو اپنے لباس اور انداز و اطوار سے ہی کسی پوش علاقے کی نہایت ماڈرن شہری لڑکی دکھ رہی تھی، اور اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے مگن سے انداز میں ہنستا اور بولتا ہوا فہد بلوچ بھی حیا کو صاف دکھائی دے رہا تھا. حیا کو اپنی تایا کا یہ بیٹا، جو کہ پوری حویلی کا واحد فرزند تھا اور اس اعتبار سے ہر ایک پر روب جھاڑتا پھرتا تھا، ہمیشہ سے ہی بے حد ناپسند تھا. حیا کو یہ سب دیکھ کر ایک واقعہ یاد آنے لگا جب فہد بلوچ نے اس کو سختی سے ڈانٹا تھا. اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب چند سال پہلے اپنی بہترین سہیلی کی سالگرہ میں شرکت کے لیے وہ گھر والوں کو رضامند کر چکی تھی، مگر عین وقت پر فہد بلوچ نے اس کے جانے کے بارے میں سنا تو اس کو سختی سے سالگرہ کی تقریب میں جانے سے منع کر دیا تھا. اور اکلوتا ہونے کے باعث حویلی کا کوئی بھی فرد اس کی بات کو رد نہیں کرتا تھا. اور جب وہ پہلی بار شہر میں کالج سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئی تھی اور اسی غرض سے اپنی والدہ اور تائی کے ہمراہ مارکیٹ تک چلی گئی تھی، وہ کالج کے حوالے سے کچھ ضروری سامان کی شاپنگ کرنا چاہتی تھی. اس کا ارادہ سنیکرز، حجاب اور چند جوڑے وغیرہ خریدنے کا تھا، مگر وہاں پر ایک جینز حیا کو بہت پسند آئی. حیا کا اس پر دل آ گیا تھا، تبھی اس نے اپنے لیے وہ جینز خرید لی، مگر وہ اپنے اخلاقی قدروں کو نہیں بھولی تھی. کالج جانے کے کچھ وقت بعد ایک روز جب حیا اپنی جینز تایا کی بیٹی منشا بلوچ کو دکھاتے ہوئے بتا رہی تھی کہ کل وہ کالج میں پارٹی میں یہی جینز پہن کر جانے والی ہے، تو اسی وقت فہد بلوچ وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے غیر ارادی طور پر ان دونوں کی باتیں سن لی اور پہلی فرصت میں آگے بڑھ کر حیا سے وہ جینز کی پینٹ چپٹی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو آگ کی نظر کر دیا. حیا بلوچ اس وقت اس قدر صدمے اور غم کی کیفیت میں تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے. اس نے مدد طلب نظروں سے اپنی تائی جان کی جانب دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ تائی جان اپنے اکلوتے صاحبزادے کو اس کی حرکت پر سرزنش کرتی، وہ خود ہی بول اٹھا، تم اچھی طرح جانتی ہو ہماری حویلی کی لڑکیاں اس طرح کے بیہودہ فیشن نہیں کرتی. کیا کالج جانے کی اجازت ملنے پر تم اپنی حویلی کی روایات بھول گئی ہو؟ تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ تم اس حویلی کی عزت ہو؟ کسی آوارہ لڑکی جیسا لباس تمہیں نہیں جچتا. آئندہ میں اس قسم کا کوئی بھی کپڑا گھر میں کسی بھی لڑکی کے ہاتھ میں نہ دیکھوں، ورنہ سب کو گھر بٹھا دوں گا. تعلیم حاصل کرنی ہے تو اپنی حدود کا خیال رکھنا ہوگا. فہد بلوچ نے حیا کے ساتھ ساتھ باقی لڑکیوں کو بھی سختی سے تنقید کی تھی اور تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا تھا. حیا کی زندگی میں بچپن سے آج تک اکثر و بیشتر فہد بلوچ اسی طرح کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کر کے اس کو مزید اپنی ذات سے متنفر کر چکا تھا، مگر وہ اکلوتا وارث اور ان لڑکیوں کا سربراہ بن کر ہر ایک پر اپنی مرضی مسلط کرتے ہوئے کبھی یہ نہیں جان پایا تھا کہ وہ اس طرح لڑکیوں کے دل میں ایک معتبر مقام کبھی بھی نہیں پا سکتا تھا، بلکہ شاید اندر ہی اندر سب لڑکیاں اس سے بدظن اور متنفر تھیں، جس کا حیا نے کئی بار بھرملا اظہار کیا تھا. اور کئی بار فہد بلوچ کو نیچا دکھانے کے لیے اس نے چھوٹی موٹی سازشیں بھی کی تھیں، مگر ہر بار اس کی چال ناکام ٹھہرائی جاتی تھی.
آج نواب زادہ فہد بلوچ کو انتہائی طرح دار ماڈرن لڑکی کے ساتھ اتنے بے باک انداز میں ٹھہرا دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ فہد بلوچ جو حویلی کی لڑکیوں کو شرم و حیا اور رسم و رواج پر قائم رہنے کی ہدایات کرتا تھا، خود انہی بے حیا لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو اپنے دل میں اونچا مقام دے بیٹھا تھا، جو کسی بھی طور پر قبائلی روایات پر پورا نہیں اترتی تھی۔ روایات تو الگ بات ہے، وہ تو مشرقی اور با حیا لڑکی ہی نہیں لگ رہی تھی۔ فہد بلوچ قرۃ العین کے ساتھ باتوں میں اس قدر مگن تھا کہ وہ ابھی تک حیا بلوچ کو نہیں دیکھ پایا تھا، مگر حیا کے تو جیسے پورے جسم میں شرارے سے پھوٹنے لگے تھے۔ وہ فہد بلوچ جس نے کچھ عرصہ بعد حیا کے کالج جانے پر بھی پابندی لگا دی تھی اور ہر بار اس کی آزادی کی راہیں ان پر کاٹتا رہا تھا، آج خود خوش اور مطمئن کیسے رہ سکتا تھا، اور وہ بھی ساری روایات بھلا کر؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ جب وہ دوسروں کو حویلی کی پاسداری کے سبق دیتا رہا تھا تو خود کیوں سب بھول گیا؟ حویلی کی لڑکیوں کو قید کر کے اور ہر طرح کی خوشی سے محروم کر کے خود کس طرح آزاد، خود مختار اور مرضی کی زندگی گزار سکتا تھا؟ آج تمہیں میرے انتقام سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ فہد بلوچ، تم نے بہت دل آزاری کی ہے ہم سب لڑکیوں کی۔ آج میں تم سے سارے حساب چکتا کروں گی، ایسے کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی، اور آج کے بعد روب جمانا اور ہماری خوشیاں چھیننا تو دور، تم سر اٹھا کر جینے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ تمہیں تمہاری آزادی کے آخری لمحے بہت مبارک۔ حیا بلوچ زہر خنسا سوچتی تنزیہ مسکرائی۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ جان گئی کہ آج کے دن وہ ناکام نہیں ہونے والی تھی، اور یہی سوچ کر دبے قدموں وہ لان سے اندر کی جانب جانے لگی، مگر تبھی بے حد احتیاط کے باوجود بھی وہ وہاں پڑے ایک گملے کے ساتھ ٹکرائی تھی، جس سے رات کی خاموشی میں کھٹکا سا ہوا تھا۔ حیا بلوچ کا دل بری طرح سے دھڑکا، وہ گھبرا گئی، مگر بروقت خود کو ساتھ کھڑے ایک پلر کی اوٹ میں چھپایا تھا تاکہ فہد کی نظر اس پر نہ پڑے، جبکہ فہد بلوچ جو معمولی سی آہٹوں پر بھی کان لگائے کھڑا تھا، گھبرائے ہوئے ارد گرد نظر دوڑائی۔ اس کو نظر تو کوئی نہیں آیا، مگر پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہو سکا۔ قرۃ العین سے کہنے لگا، قرۃ العین، بس اندر چلتے ہیں، بہت وقت ہو گیا، کوئی جاگ بھی سکتا ہے۔ اس نے کسی خطرے کے پیش نظر کہا، مگر قرۃ العین تو جیسے آج ہی اس پوری حویلی کی خوبصورتی کو اپنی نظروں میں سما لینا چاہتی تھی۔ جلدی سے بولی، کیا ہو گیا ایسا؟ مجھے ابھی چاند دیکھنے، اور تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ سب سوئے ہوئے ہیں، کوئی بھی ہمیں یہاں نہیں دیکھے گا۔ تم تو اپنے ہی گھر میں اتنے ڈرے ہوئے ہو، لگتا ہی نہیں کہ اکلوتے لاڈلے اور اپنی منوانے والے بیٹے ہو۔ قرۃ العین نے ایک بار پھر فہد بلوچ کو ٹوکتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکایا تھا، مگر چند پل ہی گزرے تھے کہ فہد بلوچ کو اپنے عقب میں جہانگیر بلوچ کی بھاری گرجدار آواز سنائی دی۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیا گند مچا رکھا تم نے برخوردار؟ اس آواز پر فہد بلوچ بری طرح اچھلا، اس کا دل اس آواز پر سمٹ کر حلق میں آن ٹھہرا۔ جانے کس وقت بنا قدموں کی آہٹ کیے بابا جان اس کے سر پر پہنچ چکے تھے، اسے خبر ہی نہ ہو پائی۔ پتہ نہیں وہ کیا کچھ دیکھ اور سن چکے تھے۔ گھبراہٹ اور شرمندگی سے فہد بلوچ کے پسینے چھوٹ گئے۔ بروقت تمام وہ بابا جان کی طرف مڑا اور ہکلاتے ہوئے بولا، بابا جان، آپ یہاں کیسے؟ آپ تو سو رہے تھے۔ وہ بوکھلاہٹ میں بے معنی جملہ بولتے ہوئے شدید گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار تھا۔ وہ اسی افتاد کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا، جبکہ قرۃ العین سامنے موجود شخص کے روب اور دبدبے سے گھبرا کر جلدی سے فہد سے الگ ہو کر کھڑی ہو گئی تھی، یوں جیسے وہ فہد بلوچ کو جانتی بھی نہ ہو۔ کون ہے یہ لڑکی، اور اس وقت یہاں تمہارے ساتھ کھڑی کیا کر رہی ہے؟ بابا جان نے غصے سے کہتے ہوئے بالکونی کی لائٹ آن کی تھی۔ وہ پہلے ہی بہت غصے میں اور شکوک و شبہات سے بھرے تھے، مگر لائٹ آن ہوتے ہی جب قرۃ العین کے نہایت چست اور بےہودہ لباس پر نظر پڑی تو ایک دم ان کی آنکھیں شعلے اگلنے لگی تھیں۔ نواب زادہ، یہ تم کس بازاری عورت کو حویلی لائے ہو؟ تم جانتے ہو یہ شرفا کا گھر ہے، حویلی میں ہماری جوان اور باحیا باپردہ بیٹیاں موجود ہیں۔ تمہیں کیا حویلی سے باہر کم آزادی دی گئی ہے کہ تم اپنی عیاشیوں کا سامان حویلی میں جمع کرنے لگے ہو؟ کب سے شروع کیا ہوا ہے تم نے یہ گرا ہوا کام؟ جہانگیر بلوچ نے غصے میں بھڑکتے ہوئے نہایت سخت الفاظ کہے تھے،
اور فہد بلوچ جو پہلے بابا جان کی اچانک آمد اور اپنی چوری پکڑے جانے پر گھبرا گیا تھا۔ بابا جان کی بازاری عورت کہنے پر اس کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہوا تھا۔ غصے سے اس نے ہاتھوں میں مٹھیاں بھینچ لیں۔ ادب لحاظ کے دائرے میں بمشکل ٹھہرتے اور اپنا غصہ ضبط کرتے وہ دبے دبے لہجے میں بولا، بابا جان، قرۃ العین کوئی بازاری عورت نہیں ہے۔ میں محبت کرتا ہوں اس سے، اور جہاں تک کپڑوں کی بات ہے تو اسے یہی سب پہننے کی عادت ہے، لیکن شادی کے بعد قرۃ العین اپنا پہناوا بھی بدل لے گی اور گھر کے طور طریقے بھی سمجھ جائے گی، کیونکہ اس کو بھی مجھ سے محبت ہے۔ قرۃ العین بھی فہد کے پیچھے چھپتے ہوئے شدید ذلت محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بھی شریف خاندان کی لڑکی تھی، بھلے ہی وہ فہد بلوچ کے جیسی امیر کبیر نہ تھی، نہ حویلی کے ماحول کی طرح ان کا پابند ماحول تھا، مگر اس کے بابا بھی شہر میں ایک معقول کاروبار کرتے تھے اور ان کی معاشرے میں ایک عزت اور ایک مقام تھا۔ مگر سامنے موجود شخص نے کس بے دردی سے ایک لمحے میں اس کو بازاری عورت بنا ڈالا تھا، اور یہ بات اس کے لیے بے حد تکلیف کا باعث بنی تھی۔ وہ فہد بلوچ کی جانب اس کے پیسے کی وجہ سے متوجہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ یونیورسٹی میں اس کے رویے کی وجہ سے اس سے معروب ہوئی تھی۔ فہد بلوچ لڑکیوں سے دور دور بھاگنے والا ایک سنجیدہ مزاج اور رکھ رکھاؤ والا لڑکا تھا۔ یونیورسٹی کی کئی لڑکیاں چپکے چپکے اس حسین مرد پر اپنا دل ہار بیٹھی تھیں، مگر کسی بھی لڑکی کی ہمت نہ تھی کہ وہ اس نوابزادے کی طرف پیش قدمی کرتی۔ قرۃ العین کو اس کی یہی شرافت بھا گئی تھی، اور فہد بلوچ کے لیے اپنی محبت کا اظہار بھی اس نے خود ہی اس کے سامنے کیا تھا، اور پھر رفتہ رفتہ ان کی محبت پروان چڑھنے لگی۔ اس کو فہد بلوچ پر اندھا اعتبار تھا، تبھی وہ اس کے گھر تک آ گئی تھی، مگر فہد بلوچ کی محبت کی یہ قیمت چکانا پڑے گی۔ قرۃ العین کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اور بابا جان کو یہ سب اس لڑکی کا ڈرامہ لگ رہا تھا۔ وہ مزید طیش میں آئے اور بولے، اس سے پہلے کہ یہ لڑکی ہمارے خون میں ملاوٹ کا باعث بنے، تم جہاں سے لے کر آئے ہو اس کو وہیں واپس چھوڑ کے آؤ۔ فہد بلوچ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لگتا ہے تمہیں بھی آزادی راس نہیں آئی۔ جہانگیر بلوچ غصے میں حکم جاری کرتے ہوئے فہد کو دھمکی دے کر وہاں سے یہ سوچتے ہوئے پلٹ آئے تھے کہ صبح ہونے سے پہلے یہ لڑکی یہاں سے جا چکی ہوگی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس وقت جہانگیر بلوچ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، جبکہ سامنے کھڑی حیا فہد بلوچ کی اس طرح عزت افزائی ہوتا دیکھ کر محفوظ ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی، اور دل میں جیسے برسوں کی لگی آگ پر ٹھنڈے چھینٹے برسے تھے۔ وہ اپنی روایات اور اصولوں کا پکا تھا، شاید اسی لیے قرۃ العین کو آج حویلی لے کر آیا تھا۔ فہد بلوچ سامنے موجود حیا کو طنزیہ انداز میں مسکراتا دیکھ کر آگ بھگولا ہو چکا تھا۔ اسے اس لمحے حیا بلوچ سے شدید نفرت ہوئی تھی۔ اس کو اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ساری آگ اسی کی لگائی ہوئی ہے، مگر ایسا کچھ نہیں تھا، حقیقت کچھ اور تھی۔ قرۃ العین اور فہد بلوچ وہاں سے واپس جانے لگے تھے جب حویلی کی ملازمہ نوری آ کر فہد بلوچ کو روک کر بولی، مجھے معاف کر دیں سائیں بابا، سائیں کو میں نے ہی اوپر بھیجا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید گیلری میں کوئی چور ڈاکو آ گیا، مگر اندھیرے کی وجہ سے سمجھ نہیں آئی۔ سائیں معافی چاہتی ہوں، نوری نے سر جھکا کر شرمندگی سے کہا تو فہد بلوچ سخت لہجے سے بولا تھا، مجھے تم سے اس تماشے کی ہرگز امید نہیں تھی نوری۔ یہ تمہیں کہاں سے چور ڈاکو لگتی ہے؟ گیلری میں میں ہی تھا، مگر تمہاری وجہ سے مجھے آج اس قدر ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ تم نے میرے دل پر وہ چوٹ لگائی ہے کہ میں تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کروں گا۔ نوری حویلی کی پرانی وفادار ملازمہ تھی جو زنان خانے میں ہی رہتی تھی، اور اب تو حویلی کے فرد کی طرح تھی۔ حویلی کا ہر فرد اس پر بے پناہ بھروسہ کرنے لگا تھا، لیکن فہد بلوچ کو اس سے زیادہ اس سارے معاملے میں حیا پر شک ہو رہا تھا، مگر وہ زیادہ سوچ نہیں سکا، کیونکہ اس وقت اس کو سب سے زیادہ قرۃ العین کی آنکھوں میں آنے والے آنسو پریشان کر رہے تھے۔ اس نے قرۃ العین کو اپنی چادر میں لپیٹا اور باہر لے آیا۔ نہیں چاہتا تھا کہ جہانگیر بلوچ کی کاٹدار نگاہوں میں قرۃ العین کا یہ چست لباس دوبارہ آئے اور وہ قرۃ العین سے مزید نفرت کرنے لگے۔ اس کے دل میں اب بھی امید کی کرن باقی تھی کہ وہ بابا جان کو اس رشتے کے لیے منا لے گا، اسی لیے قرۃ العین کو گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے لے جاتے ہوئے وہ بابا کی بات کا مان رکھ رہا تھا کہ بعد میں وہ بابا کو منا سکے۔
وہ گہری سوچوں میں گم آئندہ کے لیے لاہ عمل طے کر رہا تھا جب اسے قرۃ العین کی بھیگی سسکتی آواز سنائی دی۔ فہد، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تمہارے بابا میرے لیے اس قسم کے توہین آمیز الفاظ استعمال کریں گے۔ کیا ان کی بیٹیاں نہیں ہیں جو انہوں نے مجھے ان القابات سے نوازا؟ تم جانتے ہو نا کہ میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ میں تو تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ تم پر پورا بھروسہ تھا جو یہاں تک چلی آئی، اور لباس سے بھلا کب کسی کی شرافت یا بے حیائی کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ قرۃ العین جہانگیر بلوچ کے الفاظ سے پوری طرح گھائل تھی۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے وہ بمشکل بولی تھی۔ فہد بلوچ نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ کو بڑھا کر قرۃ العین کا سر اپنے کندھے پر ٹکا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ اس وقت سخت نادام تھا اور بری طرح پچھتا رہا تھا۔ کاش وہ یہ حرکت ہی نہ کرتا۔ اس طرح رات کی تاریکی میں لاپرواہ انداز کے ساتھ قرۃ العین کو لانے کی بجائے دن کے اجالے میں اس کو نہایت معقول حلیے میں حویلی لے کر آتا تو شاید اتنا تماشا ہی نہ ہوا ہوتا، اور نہ اس کی وجہ سے قرۃ العین کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑتی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ویکنڈ پر قرۃ العین کے ساتھ کچھ خوبصورت لمحات گزارنے کی خواہش اس کو اس قدر مہنگی پڑنے والی تھی۔ قرۃ العین کو ہاسٹل چھوڑ کر فہد بلوچ نے وارڈن سے معقول انداز میں معذرت کرتے ہوئے عذر تراشا تو وارڈن نے بھی اس کی صفائی پیش کرنے پر خاموشی سے قرۃ العین کو ہاسٹل میں جانے کی اجازت دے دی، ورنہ رات کے 2 بجے کسی لڑکی کو ہاسٹل واپس آتا دیکھ کر وارڈن انتہائی سخت انداز میں سوال جواب کرتی تھی۔ قرۃ العین کمرے میں پہنچتے ہی بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ فہد سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور اس وقت کو یاد کر رہی تھی جب فہد نے بھی اس کی محبت کو نہ صرف قبول کیا تھا بلکہ قرۃ العین سے بہت عہد و پیما کیے تھے، اور کئی وعدے تو فہد نے پورے کر کے قرۃ العین کو مکمل یقین دلا دیا تھا کہ وہ اس کے لیے واقعی بہت سنجیدہ ہے اور دل کی گہرائیوں سے اس کے ساتھ اپنی زندگی بتانا چاہتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے اور مستقبل کی پلاننگ کرتے کرتے وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے کہ اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ اس نے فہد بلوچ کے ساتھ ہزاروں خواب دیکھ لیے تھے۔ اس میں بہت بڑا ہاتھ فہد بلوچ کے مزاج کا بھی تھا۔ اس نے قرۃ العین کو دنیا کی ہر خوشی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ قرۃ العین بھلے شریف اور پیسے والے خاندان کی لڑکی تھی، لیکن بہت زیادہ امیر نہ تھی کہ پلک جھپکنے میں اپنی ہر خواہش پوری کر لیتی، اور ایسے ہی درمیانی طبقے کی یا غریب لڑکیاں بہت سے ایسے خواب دیکھتی ہیں جن کو پورا کرنا کسی معمولی شخص کے بس کا کام نہیں، بلکہ ان کے خوابوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے فہد بلوچ جیسے شہزادے کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، جو ان لڑکیوں پر دل و جان سے فدا ہو کر اپنا سب کچھ وار دیں اور ان کے خواب پورے ہو جائیں۔ اور آج ہی تو قرۃ العین پر یہ راز افشاں ہوا تھا کہ فہد بلوچ تھوڑا بہت امیر نہیں بلکہ نواب زادہ ہے، اور وہ حقیقتاً اس کے تمام خواب پورے کر سکتا تھا۔ مگر وہاں جو کچھ فہد بلوچ کے بابا جہانگیر بلوچ نے اس کے ساتھ کیا، اس کے بعد اسے اپنے تمام خواب ٹوٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے رہ رہ کر جہانگیر بلوچ کا لہجہ اور انداز یاد آ رہا تھا۔ اس نے جہانگیر بلوچ کی آنکھوں میں اپنے لیے بے تحاشا نفرت اور کراہیت محسوس کی تھی، تو بھلا اپنے کردار پر کیچڑ اچھالنے والے شخص کو دوبارہ کیسے سامنا کر سکتی تھی، جو اپنے اکلوتے بیٹے کی بیوی بنانا تو دور، یقیناً اس پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتا۔ اس وقت قرۃ العین بے بسی کی انتہاؤں پر تھی۔ فہد بلوچ سے جدائی کا سوچ کر ہی اس کو تکلیف ہو رہی تھی۔ دوسری جانب فہد بلوچ بھی حویلی واپس پہنچ چکا تھا اور سارے راستے خود سے یہ عہد کرتا آیا تھا کچھ بھی ہو جائے اور کسی بھی طرح وہ بابا جان کو منا لے گا، کیونکہ وہ اپنی محبت سے ہاتھ نہیں دھو سکتا تھا، نہ ہی وہ قرۃ العین کو اب اکیلا چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے اس کو جھکنا پڑے، چاہے اپنی انا اور اپنے جاگیردارانہ انداز کو پس سے پشت رکھنا پڑے، تو بھی وہ کر گزرے گا اور بابا جان کے پیروں میں گر کر اپنی خوشیوں کے لیے بھیک مانگے گا۔ یہ ایسی خوشی، ایسی چاہت تھی جس کو وہ کسی صورت نہیں کھو سکتا تھا، اور اپنی خوشی کے لیے یہ سب کچھ کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہ تھی، مگر قسمت میں کیا لکھا ہے اس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر پہنچ کر جہانگیر بلوچ نے سب گھر والوں کی موجودگی میں اچانک سے اعلان کیا تھا، فہد بیٹا، آج تمہارا نکاح ہے اور میرا خیال ہے کہ تم میری ہی شیروانی پہن لینا۔ سارے معاملات طے ہو چکے ہیں، نکاح کے بعد چھوٹی سی دعوت کا اہتمام بھی کر لیں گے،
جہانگیر بلوچ بڑے اطمینان سے اپنے ارادوں سے سب کو باخبر کر رہے تھے۔ فہد بلوچ نے اس اچانک فیصلے پر سامنے بیٹھی حیا کو انتہائی غصے اور نفرت بھری نگاہوں سے گھورا تھا۔ تبھی جہانگیر بلوچ مزید گویا ہوئے، اور حیا بیٹا، تم نے بھی کل رات جو کچھ دیکھا ہے اس کو نظر انداز کر دو۔ اس عمر میں لڑکوں سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، اس کو بنیاد بنا کر تم اس رشتے پر اعتراض مت کرنا۔ ہمارے بیٹے میں کوئی کمی یا خامی ایسی نہیں ہے جس کے باعث کوئی بھی لڑکی اس کو نظر انداز کر سکے۔ امید ہے تم میری بات کو اچھے سے سمجھ گئی ہوگی۔ اپنے تایا کے الفاظ سن کر وہ سر جھکا کر رہ گئی تھی، مگر یہ سوچنے سے خود کو روک نہیں پائی تھی کہ کل رات اس نے اپنی آنکھوں سے اپنے ہونے والے شوہر فہد بلوچ کو اس لڑکی کے ساتھ جس بے باک انداز میں دیکھا تھا وہ نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ تو بس اپنی نفرت میں فہد بلوچ سے بدلہ لینے کی خاطر اس کی زندگی میں زہر کھولنا چاہتی تھی۔ فہد بلوچ کو پانا کبھی بھی اس کی خواہش نہیں رہی تھی، مگر وہ ایک مشرقی لڑکی ہونے کی حیثیت سے گھر والوں کے سامنے زبان درازی نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی ان کے فیصلے پر کوئی اعتراض کر سکتی تھی۔ اس لیے خاموشی سے سر جھکا دیا اور جیسے تیسے ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ فہد بلوچ کی اس قدر شعلہ باز نگاہوں کو سوچتے ہوئے وہ اپنی آئندہ زندگی میں مشکلات کے بارے میں سوچنے لگی تھی، مگر تھک ہار کر خود کو وقت و حالات کے دھارے پر چھوڑ کر اپنے آپ کو مزید تھکانے سے باز رکھا۔ البتہ حیا اتنی بڑی خبر سن کر شدید حیران ہوئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ پورے خاندان کا سب سے قابل اور سلجھا ہوا بندہ یوں اس کے آنگن میں چاند بن کر اترنے والا تھا۔ اس پہلو سے سوچتے ہوئے اس کی نفرت اور انتقامی جذبات جیسے رفتہ رفتہ سرد پڑ چکے تھے۔ کتنی ہی دیر بے یقینی سے اس خبر کو سمجھنے کے بعد اس کی حیرت خوشگواری میں بدل گئی۔ بھلے ہی وہ فہد بلوچ سے نفرت کر رہی تھی اور اس کو تنگ کرنے کے لیے دن رات گوشہ رہتی تھی، اور اسے لگتا تھا وہ فہد بلوچ سے شدید نفرت کرتی ہے، مگر اس وقت فہد بلوچ کا نام اپنے نام کے ساتھ جڑنے کی خبر سن کر وہ جیسے ماضی کی تمام تر بیزاری، نفرتیں اور بدگمانیاں سب کچھ ایک پل میں مٹا چکی تھی، اور فہد کے ساتھ اپنے مستقبل کے سہانے خواب آنکھوں میں سجا بیٹھی تھی۔ اپنے اندر کی اس اچانک تبدیلی پر وہ خود بھی حیران تھی، مگر یہی خبر جب فہد بلوچ کو سنائی گئی تو اس کے حواس ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک رات میں بابا جان نے اچانک اتنا سنگین فیصلہ کیسے کر لیا تھا۔ نفرت کی ایک شدید لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ وہ اپنی محبت کو اس طرح بے موت مرتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور نہ ہی یوں بزدلوں کی طرح خاموش بیٹھ کر یہ سارا تماشا ہوتا دیکھ سکتا تھا۔ اس لیے ایک جھٹکے سے اٹھا اور سیدھا جہانگیر بلوچ کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ دروازے پر دستک دے کر اس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تھی۔ جہانگیر بلوچ نے اندر آنے کی اجازت دی تو دروازہ کھول کر فہد بلوچ ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ بھی یہی توقع کر رہے تھے کہ فہد بلوچ مزید کوئی بدمزگی نہیں پھیلا سکتا۔ اپنے تئیں وہ رات کو فہد بلوچ کو دھمکانے کے انداز میں اچھی طرح سے باور کرا چکے تھے کہ جو اس کی خواہش تھی وہ کسی صورت بھی جہانگیر بلوچ کے لیے قابل قبول نہیں تھی، اور پر یقین بھی تھے کہ انہیں دوبارہ فہد بلوچ کو کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مگر اس کے چہرے کے بدلتے رنگ اور پتھریلے تاثرات نے انہیں احساس دلایا تھا کہ یہ بات اتنی معمولی نہ تھی، تو وہ ذہنی طور پر ہر بات کے لیے تیار ہو کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، آؤ نواب زادے، کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جہانگیر بلوچ نے اپنے خدشوں کو فہد بلوچ پر عیاں نہیں ہونے دیا اور متوازن لہجے میں گویا ہوئے، جی بابا جان، کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے مجھے بتائے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا، جبکہ آپ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ میری خوشی کس بات میں؟ فہد بلوچ نے اپنے آنے کی وجہ پیش کی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ابھی میں تم سے ان معاملات میں کوئی رائے لینا چاہوں گا؟ مجھے جو فیصلہ کرنا تھا وہ میں کر چکا ہوں، اور مزید مجھے اس معاملے میں کوئی بحث نہیں کرنی۔ میں اپنے فیصلے پر مطمئن اور قائم ہوں۔ جہانگیر بلوچ کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ مگر مجھے آپ کا یہ فیصلہ بالکل منظور نہیں، فہد بلوچ نے فوراً ٹوکا تھا۔ میرا فیصلہ قبول کرنے کے علاوہ تمہارے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ برخوردار، ہم نے صرف تم تک اپنا فیصلہ پہنچایا تھا، تم سے تمہاری رائے نہیں پوچھی۔ جہانگیر بلوچ نے ایک بار پھر سے اسے باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اب اس کو کسی بھی قسم کی رائے دینے کے حق میں نہیں تھے۔ مجھے آپ کا یہ فیصلہ ہرگز منظور نہیں ہے بابا جان، اور میں یہ شادی بالکل نہیں کروں گا۔ فہد بلوچ نے ان کی بات کو رد کیا تھا۔
ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ شادی نہیں کرنی تو پھر یہ بھی مت بھولو کہ میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ بھی کر سکتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں وہ آزاد پنچھی تمہیں قبول کرتی ہے یا نہیں، جو صرف دولت کی خاطر تم سے چپکی ہوئی ہے۔ جہانگیر بلوچ نے طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے اپنی پوری کوشش کی کہ فہد بلوچ کو اس کے ارادوں سے باز رکھ سکیں، مگر وہ شاید بھول گئے تھے کہ فہد بلوچ کی رگوں میں انہی کا خون تھا، وہ بھی انہی کی طرح ضدی اور اپنی بات منوانے کا عادی تھا۔ دولت، جائیداد، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے میں جائیداد سے آگ ہو جانے کی دھمکی اس پر کارگر ثابت نہیں ہوئی تھی۔ شاید وہ سمجھے تھے کہ فہد کو روکنے کے لیے ایک یہی دھمکی کافی ہے۔ وہ اس دھمکی پر عمل نہیں کرنے والے تھے، کیونکہ جہانگیر بلوچ کے پاس اور کوئی بیٹا نہ تھا، وہی ان کی دولت اور جائیداد کا اکلوتا وارث تھا۔ اگر وہ اسے ہی آگ کر دیتے تو پھر خالی ہاتھ رہ جاتے۔ فہد بلوچ نے سرد نگاہ جہانگیر بلوچ پر ڈالی تھی، کیونکہ وہ بھی یہ سب اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر جہانگیر بلوچ اس کو خود سے دور کرتے ہیں تو پھر ان کے پاس بڑھاپے کا کوئی بھی سہارا باقی نہیں بچے گا۔ ان کی صرف 2 ہی بیٹیاں تھیں جو بیاہی جا چکی تھیں، اور بیٹا اس پوری حویلی میں ایک فہد ہی تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی توقیر بلوچ کا بھی کوئی بیٹا نہ تھا، بلکہ اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے اسے بھی اس دھمکی کی پرواہ نہیں ہوئی تھی۔ جانتا تھا کہ جہانگیر بلوچ کا یہ غصہ صرف وقتی ابال ہے، جو کچھ بھی عرصے میں ختم ہو جائے گا۔ جہانگیر بلوچ نے اپنی بات کا کوئی اثر ہوتا نہ دیکھا تو ایک دم بھڑک اٹھے اور غصے سے بولے، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، میری بات کان کھول کے سن لو۔ آج دوپہر 12 بجے تمہارا اس سے نکاح ہے، اور اگر تم اس نکاح سے انکار کرتے ہو تو میں نہ صرف تمہیں بلکہ تمہاری ماں کو بھی طلاق دے کر اس حویلی سے رخصت کر لوں گا۔ خود ہی سوچ لو اپنی فضول خواہشات کے پیچھے کیا تم اپنی ماں کو اس عمر میں ذلیل کرواؤ گے؟ جہانگیر بلوچ کے اس کاری وار کے لیے فہد بلوچ تیار نہ تھا۔ ایک دم سے بوکھلا کر سامنے بیٹھی ماں کو دیکھنے لگا۔ نیلوفر بلوچ جو اب تک پاگل، خاموش، تماشائی بنی بیٹھی تھی، اچانک بات کو اپنی جانب مڑتا دیکھ کر بوکھلا گئی اور جہانگیر بلوچ سے منت سماجت کرنے لگی۔ جہانگیر سائیں، خدا کے واسطے ایسا مت کریں، آپ تو میرے سر کا سایہ ہیں، میرے جینے کا سہارا، میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ آپ اپنے بیٹے کے کیے کی سزا مجھے کیسے دے سکتے؟ میں اس عمر میں کہاں جاؤں گی؟ میرا آپ کے سوا کون ہے؟ جو کچھ بھی فہد بلوچ کر رہا ہے اس سے میرا کیا لینا دینا کہ مجھے آپ اس طرح سزا دینا چاہتے ہیں؟ نیلوفر بلوچ نے روتے ہوئے جہانگیر بلوچ کو ان کے فیصلے سے باز رکھنا چاہا کہ وہ اپنے فیصلوں میں اس کو مت گھسیٹے، مگر جہانگیر بلوچ خود پر ضبط کیے بالکل خاموشی سے فہد بلوچ پر نظر جمائے بیٹھے تھے۔ پھر مزید گویا ہوئے، تمہارے پاس دوپہر تک کا ٹائم ہے برخوردار، خود ہی سوچ لو یہاں رک کر حیا سے نکاح کرنا ہے یا پھر 12 بجے سے پہلے اپنی ماں کے ساتھ اس حویلی سے چلتے نظر آؤ۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میں حلف اٹھاتا ہوں، میں اپنی زبان سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب تمہاری ماں کی زندگی کا فیصلہ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، تم چاہو تو اس کو باعزت طریقے سے حویلی میں اپنی باقی زندگی گزارنے دو۔ جہانگیر بلوچ نے سختی سے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ نیلوفر بلوچ نے اپنے سر پر خطرہ منڈلاتا دیکھا تو بیٹے کی جانب متوجہ ہوئی۔ خدا کے واسطے فہد بیٹا، اپنے بابا کی بات مان لو، کیا تم اپنی ماں کے لیے اتنی سی قربانی نہیں دے سکتے؟ کیا مجھے اس عمر میں تم ذلیل و رسوا کرواؤ گے؟ میں کہاں جاؤں گی؟ کیوں مجھے بڑھاپے کے چند روز سکون سے جینے نہیں دے رہے؟ فہد بلوچ جو پہلے اپنے بابا کے الفاظ کو خالی دھمکی سمجھ کر پرسکون بیٹھا تھا، ایک دم بابا کے اتنے سخت رد عمل پر بلبلا کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنی ضد منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، مگر یہ وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھے جہانگیر بلوچ بھی اس کی ضد میں یہ قدم اٹھا سکتے تھے۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھ کر جہانگیر بلوچ بظاہر اسی طرح سنجیدہ اور کرخت چہرہ لیے بیٹھے رہے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے فتح کی چمک ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ فہد بلوچ ہکا بکا اپنے بابا جہانگیر بلوچ کا چہرہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کے بابا نے اس کو بے بس کر ڈالا تھا، اب اس کے پاس مزید کوئی راستہ نہ تھا جس کے ذریعے وہ اپنے حق میں کچھ بول پاتا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بات نہیں منوا سکا، کیونکہ وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ وہ خود غرض انسان بن سکتا تھا کہ اپنی خوشیوں کی خاطر اپنی ماں کو ذلیل و رسوا کرتا۔ قرۃ العین اس کی محبت تھی تو سامنے بیٹھی ماں اس کی جنت۔
وہ اپنی محبت پانے کی خاطر اپنی جنت کو کیسے ناراض کر دیتا؟ لہٰذا اپنی ماں کی خاطر ٹوٹتے دل کو سنبھالتا وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ ٹھیک ہے بابا جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر میں آپ کی مرضی سے شادی کرنے کو تیار ہوا ہوں تو آپ کو بھی میری ایک بات ماننا ہوگی۔ وہ بے بسی سے گویا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، منظور ہے۔ چلو بھائی، بہت بہت مبارک ہو۔ آج دوپہر کو یہ تقریب ہے اور بہت سے کام بھی کرنے ہیں۔ اس نیک کام کے لیے کچھ اہتمام بھی کرنا ہے۔ جہانگیر صاحب لاپرواہی سے فہد بلوچ کی بات سنے بنا ہی سب کو مبارک دیتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور یوں ظہر سے پہلے نہایت سادہ سی تقریب میں فہد بلوچ اور حیا بلوچ نکاح کے بندھن میں بندھ چکے تھے۔ ایک جانب حیا بلوچ جس کے چہرے پر شرم و حیا کی لالی بکھری تھی، تو دوسری طرف فہد بلوچ تھا جس کے چہرے پر سرد اور پتھریلے تاثرات سب کو واضح دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ضبط کی انتہاؤں پر تھا، مگر سب خاموش تھے کیونکہ نکاح ہو چکا تھا۔ وقت کے ساتھ سب کچھ خود ہی ٹھیک ہو جانا تھا، یہ گمان وہاں موجود سبھی لوگوں کو ہوا تھا۔ رات کو تھکی ہاری حیا بلوچ زندگی میں پہلی بار جب فہد بلوچ کے کمرے میں پہنچائی گئی تو حیرت سے کمرے میں موجود ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کمرہ باقی کمروں کی نسبت بلکہ پوری حویلی کی نسبت کافی الگ طرز سے سجا ہوا تھا، مگر اس کمرے کی نفاست دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ حیا بلوچ پورے کمرے پر ایک تائرانہ نگاہ ڈال کر مطمئن سی بستر پر براجمان تھی۔ تبھی دروازے کے باہر کھٹکا سا ہوا۔ حیا ایک دم سیدھی ہو بیٹھی اور فہد بلوچ کا انتظار کرنے لگی، مگر دروازے کے باہر سنائی دینے والی آوازوں نے اس کو ساکت کر دیا۔ مجھے سچ سچ بتا دو نوری، تمہیں سب کچھ کرنے کو کس نے کہا تھا؟ ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ فہد بلوچ سختی سے نوری سے باز پرس کر رہا تھا، جو حیا کے لیے دودھ کا گلاس لیے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ نوری جو پہلے تو حیا کے سائے میں رہتے ہوئے مضبوط تھی، اب اکیلے فہد بلوچ کے ہتھے چڑھی تو گھبرا گئی تھی اور فر فر بولنے لگی۔ مجھے معاف کر دیں سائیں، یہ سب کچھ مجھے حیا بی بی کے کہنے پر ہی کرنا پڑا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ اس شہری لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن رہیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ سائیں مجھے معاف کر دیں۔ فہد بلوچ کی سختی سے پوچھنے پر نوری نے ایک جھٹکے سے حیا بلوچ کا بھانڈا پھوڑا اور وہاں سے چلتی بنی، جبکہ حیا بلوچ اب اپنے انجام سے خوف زدہ ہوتی بے چینی سے لب کترنے لگی۔ تبھی دھڑ سے کمرے کا دروازہ کھول کر فہد بلوچ دندناتا ہوا اس کے سر پر پہنچا۔ کر لی تم نے اپنی مرضی؟ بہت شوق تھا نا تمہیں میری زندگی میں زہر گھول کر خود ہی میری زندگی میں شامل ہونے کا۔ تمہیں کیا لگا یہ سب کرنے کے بعد میری زندگی میں شامل ہو جاؤ گی اور میں خوشی خوشی تمہیں اپنا لوں گا؟ ہاں، ایسا نہیں ہوتا حیا بلوچ۔ اب یاد رکھنا، میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی سسکتی رہ جاؤ گی۔ کبھی مت سوچنا کہ میں تمہارے قریب آؤں گا، تمہیں میں ساری زندگی تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ تم خود ہی اپنے کیے پر پچھتاؤ گی اور مجھ سے رحم کی بھیک مانگو گی، مگر میں تم پر بالکل رحم نہیں کروں گا۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے اور میری محبت قرۃ العین کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی ہے، لیکن میں کل ہی قرۃ العین کو پورے وقار سے اس حویلی میں لے کر آؤں گا اور اپنی زندگی میں شامل کروں گا، اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی۔ غصے سے زہر اگلتا فہد بلوچ اچانک آگے بڑھا اور اس کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے بیڈ سے کھڑا کیا اور صوفے پر دھکا دے کر خود بیڈ پر دراز ہو گیا اور بنا اس کی جانب دیکھے، تمہاری جگہ اس بیڈ پر بالکل نہیں ہے۔ میں تمہاری وجود سے سخت نفرت کرتا ہوں، تمہارے اس عروسی لباس سے، تمہارے یہاں ہونے سے، پورے گھر سے شدید نفرت ہے۔ آئندہ کبھی بھی میرے سامنے یوں سجنے سنورنے کی کوشش مت کرنا، اور ہاں کبھی بھی اس بیڈ کے قریب مت آنا، یہ میری ملکیت ہے اور یہاں میں تمہارا وجود بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ فہد بلوچ کے لہجے میں بے تحاشا نفرت اور بے رخی بھری تھی۔ حیا گھنگ سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، مگر اس نے اپنے لب سی لیے تھے اور زبان سے اف تک نہ کی۔ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ کر اپنے زیورات اتارے اور لباس بدلنے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ سادہ سے لباس میں ملبوس جب وہ باتھ روم سے باہر آئی تو فہد بلوچ کو فون پر بات کرتے سنا۔ تم پریشان مت ہو قرۃ العین، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں ویسا ہی کروں گا، کل ہی میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، تم فکر مت کرو،
میں نے بابا سے بات کر لی ہے، میں نے ان کی ایک بات مانی ہے، بدلے میں وہ میری بات مان کر تمہیں بہو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تمہیں میری زندگی میں شامل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور میں تمہیں اس بات کا بھی یقین دلاتا ہوں کہ اب کوئی بھی تمہارے کردار پر بات نہیں کرے گا۔ فہد بلوچ قرۃ العین کے ساتھ باتوں میں مگن تھا اور حیا خاموشی سے سر جھکائے سب کچھ سننے اور برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ اسے فہد بلوچ کی گزشتہ تمام زیادتیوں کا بدلہ لینے کی اتنی سنگین سزا ملی تھی کہ وہ کسی کو کچھ کہنے کی بھی پوزیشن میں نہ تھی۔ رات کو دیر تک اپنی قسمت پر خاموشی سے آنسو بہاتے رہنے کے بعد وہ کب نیند کی وادی میں اتری اسے علم ہی نہ ہو سکا۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو کمرے میں فہد نہیں تھا۔ حیا اپنے نصیب پر صبر اور ضبط کا مظاہرہ کرتی گہرا سانس بھرتے ہوئے اٹھی اور تیار ہو کر کمرے سے باہر چلی آئی، جہاں پر سب گھر والے موجود تھے۔ اس کو دیکھتے ہی سب نے دعاؤں سے نوازتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ سب کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد ادھر ادھر کی باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ شام ڈھلے فہد بلوچ واپس حویلی آیا تھا اور اب سب کے سامنے موجود تھا۔ سب پر طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو سب کے سامنے کیا اور بولا، بابا جان، کل آپ کی خوشی کی خاطر میں نے حیا سے نکاح کیا تھا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، تو آج آپ میری خاطر قرۃ العین کو اپنی بہو تسلیم کریں گے۔ یہ میری شرط تھی اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی میرا اسی طرح ساتھ دیں جیسے میں نے آپ لوگوں کا ساتھ دیا تھا۔ فہد بلوچ نے اچانک سامنے موجود تمام حاضرین کے سر پر بم پھوڑا تھا، مگر سب کے سب بالکل خاموش رہ گئے اور حیا تو جیسے رات سے جان چکی تھی کہ فہد بلوچ کا کیا ارادہ ہے، اس لیے خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھی رہی اور کسی بھی قسم کے جذبے کا اظہار نہیں کیا۔ فہد بلوچ قرۃ العین کو لیے اپنے کمرے میں جا چکا تھا اور سب کے سب حیا کو اس طرح شادی کے بعد پہلے ہی روز اتنا بڑا دھچکا ملنے پر پریشانی سے ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد جہانگیر بلوچ نے فہد بلوچ کو اپنے کمرے میں بلایا تاکہ اس سے بات کر سکے، مگر فہد نے اپنی بات دہرا کر بابا پر واضح کر دیا کہ وہ اپنی بات پر قائم ہے اور ایک دم پیچھے نہیں ہٹے گا۔ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں بابا، میں نے آپ کی بات مانی ہے اور اب آپ میری بات مانیں گے اور قرۃ العین کو اس گھر کی بہو تسلیم کریں گے۔ جہانگیر بلوچ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے ڈھٹائی پر مبنی لہجے میں بولی، میری بہو حیا ہے اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ جی، وہ صرف آپ کی بہو ہے جس کو آپ اپنے شوق اور اپنی مرضی سے لائے ہیں، وہ میری بیوی کبھی نہیں بن سکتی، نہ بنے گی۔ میری محبت قرۃ العین ہے اور میری بیوی بھی صرف وہی ہے۔ میں باقاعدہ نکاح کر کے اسے گھر لایا ہوں، اس لیے آپ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ میری بیوی کو دل سے تسلیم کر لیں، ورنہ آپ لوگوں کا کوئی بھی غلط عمل حیا کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ وہ اپنی بات کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ جہانگیر بلوچ نے گہری سانس بھر کر خود کو نارمل کیا۔ وہ بھتیجی کی وجہ سے پھنس چکے تھے۔ حیا کو بلا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر گویا ہوئے، تم پریشان نہ ہو بیٹی، میں ان شہری چال باز لڑکیوں سے نپٹنا خوب جانتا ہوں۔ تم دیکھنا، یہ لڑکی فہد بلوچ کی زندگی سے اس طرح جائے گی کہ فہد بلوچ دوبارہ کبھی بھی اس کو واپس نہیں لا پائے گا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ بابا جان حیا کو تسلی دیتے ہوئے دماغ میں آئندہ لاہے عمل تیار کرنے لگے۔ وہ رات فہد بلوچ اور قرۃ العین کے لیے بہت خوبصورت تھی، جبکہ حیا نے وہ پوری رات کانٹوں پر لوٹتے ہوئے گزاری تھی۔ اگلی صبح حویلی میں ایک نیا ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ فہد بلوچ کی صبح جب آنکھ کھلی تو قرۃ العین کمرے میں موجود نہ تھی۔ فہد بلوچ نے پاگلوں کی طرح اس کو ڈھونڈنے کے لیے حویلی کا چپا چپا چھان مارا، مگر وہ کہیں ہوتی تو دکھائی دیتی۔ وہ پریشان ہوتا ہوا حیا کے کمرے میں پہنچ کر غصے سے بھڑکتے ہوئے اس پر چڑھ دوڑا۔ قرۃ العین کہاں ہے؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مجھے پورا یقین ہے کہ میری بیوی کو تم نے کہیں غائب کیا ہے۔ سیدھی شرافت سے مجھے قرۃ العین کا پتہ دے دو، ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ فہد بلوچ غصے سے بپھرا۔ حیا کا بازو سختی سے دبوچے جانے کچھ بول رہا تھا کہ جہانگیر بلوچ اچانک کمرے میں آئے اور کہنے لگے، اس میں حیا کا کوئی قصور نہیں ہے، تمہارا ہی دماغ خراب ہو گیا تھا کہ اس شہری لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر حویلی میں لے آئے۔ تمہاری بیوی مجھ سے اس رشتے کی قیمت وصول کر کے خود ہی واپس شہر جا چکی ہے۔ جہانگیر بلوچ نے قرۃ العین کے بارے میں فہد بلوچ کو آگاہ کیا تھا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کر سکتی، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے،
آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ فہد بلوچ، ہوش میں آؤ۔ نہیں کرتی وہ تم سے کوئی محبت، وہ خاندانی لڑکی نہیں تھی، اسی لیے اپنے رشتے کی قیمت وصول کر کے چلتی بنی۔ خاندانی لڑکیاں حیا جیسی ہوتی ہیں، جو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی نہ صرف تمہیں قبول کر چکی ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ اگر اس کو کبھی اس طرح کسی آزمائش سے گزارا جائے تو یہ بزدلوں کی طرح بھاگ جانے کی بجائے ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کرے گی، مگر تم پر آنچ بھی نہیں آنے دے گی، نہ کبھی تمہارا ساتھ چھوڑنے پر تیار ہوگی۔ جہاں تک رہی اس لڑکی کی بات، تو تم چاہو تو میں تمہیں حلف نامہ بھی دکھا سکتا ہوں۔ ارے اس لڑکی نے تو میرے ایک بار کہنے پر منہ پھاڑ کر 5 کروڑ مانگ لیا۔ مجھے ایک لالچی اور کمظرف لڑکی کو اپنے بیٹے کی زندگی سے نکالنے کے لیے 5 کروڑ بہت کم قیمت لگی تھی، سو میں نے پہلی فرصت میں وہ 5 کروڑ اس کے منہ پر دے مارے اور اس کو یہاں سے جانے دیا۔ جہانگیر بلوچ کے سنگین انکشاف نے اس کے اعصاب جکڑ کر رکھ دیے، مگر وہ اپنے بابا کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے اپنے کمرے میں لوٹ آیا اور قرۃ العین کے نمبر پر کال کرنے لگا۔ 1 بار 2 بار کئی بار مسلسل کوشش کرنے کے باوجود نمبر نہیں مل رہا تھا۔ کافی دیر تک کوشش کرتے رہنے کے بعد بالآخر قرۃ العین نے کال اٹینڈ کر ہی لی تھی، مگر بالکل خاموش رہی۔ فہد بلوچ نے خود بے صبری سے بات شروع کی۔ قرۃ العین، تم کہاں ہو؟ اس طرح مجھے بتائے بغیر تم کیسے جا سکتی ہو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کسی نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کی؟ قرۃ العین، مجھے بتاؤ، ان سب سے نپٹنا آتا ہے مجھے۔ فہد بلوچ نے بے چینی سے استفسار کیا تو قرۃ العین بولی، میں مجبور تھی فہد، تمہارے بابا نے مجھے تمہاری زندگی سے نکل جانے پر مجبور کیا تھا، لہٰذا مجھے ان کی بات ماننا پڑی۔ فہد بلوچ کے پوچھنے پر قرۃ العین نے اپنی زبان سے خود ہی اعتراف کر دیا، تو کیا بابا نے جو کہا ہے وہ سب سچ ہے؟ تم نے ان سے میری زندگی سے نکل جانے کی قیمت وصول کی ہے؟ فہد بلوچ بے یقینی سے گویا ہوا تھا۔ تو میں اور کیا کرتی فہد؟ میں مجبور تھی۔ تمہارے بابا مجھے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور نہ ہی تمہاری حویلی میں کسی اور نے مجھے تمہاری بیوی کی حیثیت سے قبول کیا تھا۔ میں ساری زندگی یوں نفرت اور ذلت بھری نگاہوں کا سامنا کرتے ہوئے نہیں گزار سکتی تھی۔ اور پھر تم اپنے الفاظ یاد کرو، تم نے پہلی بار اپنے بابا کے سامنے کیا کہا تھا کہ میں اپنا طور طریقہ بدلوں گی؟ یعنی تمہیں خود بھی میرے طور طریقے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ میں ایک آزاد خیال لڑکی ہوں، بچپن سے ہی جس ماحول میں پلی بڑی ہوں اسی کے مطابق زندگی گزاری، مگر کبھی بھی کوئی بھی حد کراس نہیں کی۔ مگر میرے ظاہری حلیے کو دیکھ کر تمہارے بابا نے میرے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے، میں برداشت کر گئی، مگر تم بھی میرا ساتھ دینے کی بجائے مجھے بدلنا چاہتے تھے۔ پھر تمہاری پہلی بیوی، وہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے، تم اپنی اس خاندانی بیوی کو چھوڑنے والے نہیں تھے، اور میں سوتن کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ تم نے مجھے دھوکے میں رکھا، اگر تم مجھے اپنی شادی کا بتا دیتے تو میں تبھی تمہیں انکار کر دیتی۔ جہاں تک بات پیسوں کی ہے تو میں نے گھر سے بھاگ کر تمہارے ساتھ شادی کی ہے، جس کی وجہ سے میرے بابا کی اتنی بدنامی ہوئی ہے اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر راتوں رات واپس گاؤں چلے گئے تھے، تو ایسے بھی مجھے ان کے نقصان کو بھرنا تھا۔ تم نے مجھ سے شادی کی تھی تو حق مہر بھی تو دینا تھا۔ سمجھ لو کہ یہ حق مہر کی ہی قیمت ہے، تمہارے نزدیک اس 5 کروڑ کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور میں بھی اپنا سب کچھ تم پر لٹوا چکی ہوں، اب مزید بیوقوفی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے تمہارے بابا کے کہنے پر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خلا کا نوٹس میں کل ہی تمہیں بھجوا دوں گی۔ تم پلیز دوبارہ مجھ سے رابطہ مت کرنا، اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ فہد، میں بہت مجبور تھی، مجھے اب اپنی غلطی کا بڑی شدت سے احساس ہوا ہے۔ تم قبائلی لوگوں کے رسم و رواج کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ قرۃ العین نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اپنی بات مکمل کی تھی اور بنا مزید کوئی بات سنے کال کٹ کر دی۔ قرۃ العین کا یہ روپ دیکھ کر فہد بالکل پتھر کا ہو چکا تھا۔ وہ اس کی محبت تھی جس کی خاطر اس نے اپنے بابا کے سامنے بھی آواز اٹھائی تھی، اور اپنی بیوی کو اس طرح سے نظر انداز کر کے قرۃ العین کو پورے وقار کے ساتھ حویلی میں لے کر آیا تھا اور پورے مان سے اپنا چکا تھا۔ اس کی خاطر ایک ایک سے لڑتا رہا تھا، اپنی پہلی بیوی کو اس کے حق سے محروم رکھا، چند پیسوں کی خاطر قرۃ العین نے چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ وہ فہد کی خاطر نہ کوئی سختی جھیلنا چاہتی تھی اور نہ اس کی محبت میں اپنا رنگ ڈھنگ چھوڑنے کو تیار تھی۔ فہد کا دل ٹوٹنے لگا، مگر پھر اس کے کانوں میں یہ الفاظ گونجے، میں مجبور تھی، تمہارے بابا نے مجھ سے خود کہا تھا کہ میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں۔
اس کے بدلے مجھے جو چاہیے میں لے سکتی ہوں، اس لیے مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ تو فہد کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے شرارے پھوٹنے لگے۔ کچھ بھی ہو، قرۃ العین کو مجبور کرنے والے بابا سائیں تھے، اور یہ سب کچھ انہوں نے صرف حیا کی وجہ سے کیے۔ یعنی سب میں ایک بار پھر حیا کا ہاتھ ہے۔ ایک بار پھر سے اس کی سوچوں کا رخ حیا کی طرف مڑ چکا تھا، اور اپنے دماغ میں جاری جنگ کے باعث تیزی سے اٹھا اور حویلی سے گاڑی لے کر نکل گیا تھا۔ اس کے بعد شام تک بے مقصد گاڑی بھگاتے ہوئے فہد بلوچ نے غصے اور نفرت کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کی۔ قرۃ العین کی جدائی کے احساس سے اس کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں، اور ہر بار اپنی آنکھوں کو سختی سے رگڑتے ہوئے وہ حیا بلوچ سے پہلے سے بھی زیادہ نفرت محسوس کرتا۔ شام ڈھلے وہ تھک کر واپس گھر لوٹا اور بنا کسی سے سلام دعا کیے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی حالت کو سب گھر والے سمجھ رہے تھے، اسی لیے خاموشی اور صبر سے اس کے غصے کو ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنے لگے، مگر کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس نہج پر سوچ رہے۔ رات کو کھانا ٹرے میں سجا کر حیا بلوچ خود ہی ہمت کرتی کمرے میں آئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے شوہر نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ غصے اور پریشانی کے باعث وہ خود سے کچھ نہیں کہے گا، لیکن ایک بیوی ہونے کے ناطے حیا بلوچ کو خود ہی اس کی صحت کا خیال رکھنا تھا۔ حیا کو اس طرح ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ فہد بلوچ جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا۔ اس وقت حیا کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ فہد بلوچ کی زندگی تہس نہس ہو چکی تھی۔ حیا نے اس کے خطرناک تیور دیکھے تو گھبرا کر کھانے کی ٹرے جلدی سے میز پر رکھی اور جانے کے لیے مڑی، مگر تب تک فہد اس کے سر پر پہنچا اور اس کی بازو اپنے آہنی شکنجے میں دبوچتے ہوئے گررا کر بولا، تم کیا سمجھتی ہو؟ تم یہ سب چالیں چل کر میرے دل میں اپنی جگہ بنا سکتی ہو؟ کچھ نہیں حیا بلوچ، تم کبھی بھی میرے دل یا زندگی میں جگہ نہیں بنا پاؤ گی۔ میرا دل آج بھی قرۃ العین کے نام سے دھڑکتا ہے اور ہمیشہ اسی کا ہی نام لیتا رہے گا۔ تمہیں میں نے پہلے ہی دن اچھی طرح باور کرا دیا تھا کہ تمہاری میری زندگی میں کوئی بھی حیثیت نہیں، مگر تم پھر بھی باز نہیں آئیں، اور ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر تم نے میری خوشیوں کو آگ لگا دی۔ مگر اب مزید میں تمہیں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے فہد بلوچ حیا کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اسٹور روم کی جانب لے گیا۔ اسٹور روم میں لے جا کر حیا کو اندر کی جانب دھکیلا تو وہ لڑکھڑا کر زمین پر جا گری تھی، مگر اس وقت فہد بلوچ کی آنکھوں میں خون سوار تھا۔ اس نے اسٹور روم کا دروازہ بند کیا اور بھگتا جھکتا واپس اپنے کمرے میں چلا آیا۔ حیا کافی دیر تک رو رو کر سب کو پکارتی رہی تھی۔ اسے اندھیرے میں ڈوبے اسٹور روم میں ڈر لگ رہا تھا۔ رو رو کر اس کا حلق خشک ہو چکا تھا، مگر فہد وہاں سے جا چکا تھا، اور حویلی میں اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ حیا اسٹور میں بند ہے۔ وہ اسٹور حویلی کے بالکل ایک کونے میں ہونے کی وجہ سے باقی عمارات سے اتنا دور تھا کہ حیا کی چیخ و پکار کوئی نہیں سن سکا۔ جانے کتنی دیر تک روتے اور چیختے رہنے کے بعد وہ تھک کر زمین پر ہی بیٹھ چکی تھی اور بے آواز آنسو بہانے لگی۔ حیا کو بند کر کے فہد بلوچ کمرے میں واپس آ کر بستر پر دراز ہوا۔ چند پل کے لیے اس کی روح کو تسکین حاصل ہوئی تھی۔ اچھا ہے، چند روز اسی طرح اسٹور میں بند رہے گی تو اس کی عقل ٹھکانے آئے گی۔ میں نے اس کو 1000 بار منع کیا تھا کہ میری زندگی سے دور رہے، مگر یہ ہر بار میری زندگی میں بے جا مداخلت کرتی رہی ہے۔ چھوٹی موٹی غلطیوں کو تو وہ کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا، مگر اتنی بڑی غلطی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے قرۃ العین کے ساتھ ہونے پر بھی بابا جان کو بھیجا، مگر تب بھی اس کی نفرت ختم نہیں ہوئی اور میرا بسا بسایا گھر برباد کر دیا۔ میری محبت، میرا چین سکون، سب کچھ مجھ سے چھین لیا۔ اب میں بھی تمہارے پاس کچھ بھی سلامت نہیں رہنے دوں گا۔ حیا بلوچ، تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم منت کرو گی مجھ سے رشتہ ختم کرنے کے لیے۔ تب تمہیں سمجھ آئے گی تم نے نوابزادہ فہد بلوچ سے دشمنی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس لیے تم اس سزا کی حقدار ہو۔ اپنے آپ کو مطمئن اور پرسکون کرتا فہد بلوچ کافی حد تک غصے پر قابو پا چکا تھا اور کافی گہری نیند سویا، مگر صبح سویرے نوری کے دروازہ دھڑ دھڑانے پر اس کی آنکھ کھلی تو ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ نوری دروازہ بری طرح پیٹتے ہوئے ساتھ ساتھ بولتی جا رہی تھی، چھوٹے سائیں جلدی کریں، دیکھیے حیا بی بی کو کیا ہو گیا، خدا کے لیے جلدی آ جائیے، حیا بی بی کی حالت بہت خراب ہے۔ فہد نے نوری کے یہ الفاظ سنے تو بے ساختہ بستر سے نیچے اتر آیا۔ جو کچھ بھی تھا، حیا نہ صرف اس کی چچزاد تھی بلکہ ایک انسان بھی تھی، اور اس ناطے وہ کبھی بھی اس کو جان سے مارنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ شرمندگی میں گھر گیا۔ گھر کا کوئی فرد ابھی تک نہیں جان پایا تھا
کہ حیا سٹور روم میں ساری رات بند رہی تھی۔ یہ تو نوری کسی کام سے سٹور روم میں گئی اور حیا کو ساکت پڑا دیکھ کر سیدھی فہد کے پاس آئی تھی۔ نوری کی بات سن کر وہ بھاگ کر سٹور روم میں گیا تھا اور حیا کا نیلا پڑتا وجود باہوں میں بھر کر تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگا۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ ڈاکٹر نے حیا کو دیکھتے ہوئے اس کو ICU میں شفٹ کر دیا تھا۔ اگلے 5 روز تک حیا کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی اور باہر فہد بلوچ ICU کے ٹھنڈے فرش پر جائے نماز بچھائے اپنے رب سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہوئے حیا کی زندگی کے لیے دعا گو تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لی ہے جس کے باعث اس کا بچنا بے حد مشکل ہے۔ یہ خبر فہد بلوچ کے لیے ذہنی اذیت کا باعث بن رہی تھی۔ اپنے غصے اور نفرت میں وہ اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا تھا، وہ بھی اس محبت کی خاطر جس نے جانے سے پہلے اس کو آگاہ کرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اگر وہ مجبور بھی تھی تو اپنی سوچ اور اپنے فیصلے سے فہد کو آگاہ کر کے جا سکتی تھی۔ یوں خفیہ طریقے سے جانے کہاں جا چکی تھی اور خلا کا فیصلہ بھی کر چکی تھی، مگر فہد بلوچ نفرت کے باعث اس حقیقت کو نظر انداز کر گیا تھا اور ہر بات کا قصوروار صرف اور صرف حیا کو ٹھہراتے ہوئے اسے سنگسار کرنے چلا تھا۔ 5ویں روز ڈاکٹرز اور نرس تیزی سے ICU کی جانب آتے دیکھ کر اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک اٹھا تھا۔ ایک نرس سے پوچھنے پر پتہ چلا تھا کہ حیا کی حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ نرس پیشہ ورانہ انداز میں اس کو دعا کرنے کا کہہ کر وہاں سے تیزی سے ICU میں گئی تھی۔ اس وقت حویلی کے تمام لوگ حیا کی زندگی کے لیے دعا گو تھے اور ابھی تک حیا کے ساتھ ہوئے اس حادثے کی اصل وجہ سے لا علم تھے، مگر فہد خود کو ان سب کا مجرم سمجھتے ہوئے ان سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹروں نے اس کو خوشخبری سنائی تھی کہ حیا کی حالت اب خطرے سے باہر تھی۔ شام تک اس کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور باری باری سب اس سے مل کر آئے تھے۔ فہد بلوچ صبر کے ساتھ انتظار کرتا رہا تھا اور سب کے بعد وہ شکستہ قدموں سے چلتا ہوا کمرے کی جانب گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ حیا کا سامنا کیسے کرے گا جو اس کی خود غرضی کی وجہ سے موت کے منہ سے واپس آئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوا تو حیا نے اس کو دیکھتے ہی اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی مانند رخسار پر پھیلتے چلے گئے تھے۔ فہد بلوچ نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا۔ اب شاید حیا اس کو کبھی معاف نہ کرے، مگر پھر بھی وہ اپنی غلطی کی معافی ضرور مانگے گا۔ فہد بلوچ نے اس کی جانب قدم بڑھائے اور اس سے بات کرنا چاہی، مگر حیا ٹھہرے ہوئے لہجے میں بس اتنا بولی، یہ تکلیف میرے نصیب میں لکھی تھی، مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی بات کر کے اس نے فہد کو کچھ بھی کہنے سے روکا تھا۔ اس کے بعد فہد نے بہت بار کوشش کی کہ حیا ایک بار اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی بات سن لے، اس کے بعد بھلے اس کو ساری زندگی معاف نہ کرے، بے رخی برتے، مگر اس کو مزید شرمندہ نہ کرے۔ اس دوران ایک بات اس نے بڑی شدت سے نوٹ کی تھی، گھر والوں نے اپنے تئیں پوری کوشش کی تھی کہ وہ حیا سے جان سکیں آخر یہ سب کیسے ہوا تھا۔ کچھ نہ کچھ اندازہ حویلی کے ہر فرد کو تھا، مگر حیا نے اپنی زبان نہیں کھولی تھی اور یہی کہا تھا کہ میں کسی کام سے سٹور میں گئی تھی، مگر اندھیرے کی وجہ سے مجھے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہاں کوئی زہریلی چیز بھی موجود ہوگی جس کے ڈھسنے میں اس حالت کو پہنچی ہوں۔ اس کے علاوہ اس نے کوئی بات نہیں کی تھی اور بہت اعلیٰ ظرفی سے فہد بلوچ کو سب کی نظروں سے بچا لیا تھا، مگر اس کے انداز پر فہد بلوچ مزید اپنی نظروں میں مجرم بن کر رہ گیا تھا۔ بابا آپ نے سچ کہا تھا، خاندانی عورت کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ کاش میں آپ کی اس بات کو پہلے سمجھ جاتا تو شاید مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، مگر میں تو اپنی انا کی جنگ لڑنے میں اس قدر مصروف تھا کہ مجھے اپنے رشتوں کی کسی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ فہد اپنے دل میں باپ سے مخاطب تھا۔ اس وقت وہ بے حد اذیت میں مبتلا تھا اور اسے اس اذیت سے صرف حیا ہی نکال سکتی تھی، مگر جانے